الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک اور اس کے بعد والی ملاقاتوں میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت پہ یقین رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی کے 5 ادوار ہوں گے۔ پہلا دور عالم ارواح، روحوں کے جہان والی زندگی۔ روح کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے روح کا مشاہدہ کیا ہو۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو جبرائیل علیہ السلام اس کا جواب دینے کے لیے نازل ہوئے اور ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے، روح تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کی روح کی حقیقت تک پہنچ نہیں ہو سکتی، لیکن ہر شخص کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جب روح آتی ہے تو جسم متحرک اور فعال ہو جاتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم ساکت اور جامد بن جاتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنی توحید کا سبق پڑھایا اور اس پہ کاربند رہنے کا ان سے عہد و پیمان لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور انہیں انہی کے نفسوں پہ گواہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی
ہم نے یہ اس لیے پوچھا کہ کہیں قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وادی نعمان یعنی عرفات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں کی ارواح نکل آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی توحید کا سبق پڑھایا اور اس پہ مضبوطی سے کاربند رہنے کا عہد و پیمان بھی لیا۔ یہ الستو والا عہد کہلاتا ہے۔ عرفات وہ میدان ہے جہاں عالم ارواح میں ساری روحوں کو اللہ کی توحید کا سبق پڑھایا گیا اور ان سے اس پہ کاربند رہنے کا عہد و پیمان لیا گیا۔ یہی وہ میدان ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی جنت سے نکالنے کے بعد ملاقات ہوئی تھی، اور یہی وہ میدان ہے جس میں حشر قائم ہوگا۔ ہر ایک سے اس کی زندگی میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق مغرب شمال و جنوب عرب و عجم کا ایمان والا مرد اور عورت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ احرام باندھ کے زبان پہ یہ ترانہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریفیں آپ ہی کے لیے، نعمتیں آپ ہی کی ادا کرتا، بادشاہی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اس میدان میں پہنچتا ہے، وہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتا ہے، اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، عزیز و اقارب کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، ملک و قوم کے لیے بھی، دنیا اور آخرت کے لیے بھی۔ جب اللہ کے بندے اور بندیاں میدان عرفات میں اللہ سے دعائیں اور التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہتے ہیں، یہ میرے بندے اور بندیاں جو دور دراز مقامات سے غبار آلود ہو کر پراگندہ حالت میں میرے سامنے آئے اور مجھ سے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، عذاب سے پناہ طلب کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ اگر دیکھا ہوتا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ نبی کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے جسم پہ ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اللہ انہیں دھو ڈالتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، حفیظو عبادی مغفور لکم، اب میرے بندو تم واپس پلٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ عالم ارواح میں ہر شخص اللہ سے توحید کا سبق پڑھ کے اس پہ کاربند رہنے کا عہد و پیمان کر کے آیا ہے۔ اس لیے جن کے اندر
ان کی روح زندہ ہوتی ہے۔ جب نبیوں اور پیغمبروں کی طرف سے یا ان کے نمائندوں کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہ اس وعدے کو یاد کر کے اور اس پہ عمل پیرا ہونے لگتے ہیں۔ آنکھوں میں اگر نور ہو، جب تاریکی ہوتی ہے تو نور ہونے کے باوجود کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی سورج یا چاند کی یا کوئی اور روشنی آتی ہے تو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ تو روح میں توحید کا جو نور موجود ہے، جب روشنی کی دعوت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ نور اس روشنی کو قبول کرتا ہے، دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمارے اس نور کو بھی بیدار کر دے۔ روح کے بارے میں جب پوچھا گیا تو جواب یہ عطا ہوا کہ تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے اور یہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، حالانکہ روح بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اور سمجھا دیا گیا کہ اپنی اوقات اور اپنی حدود میں رہو، تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے، اپنے آپ کو زیادہ پھیلے ہوئے مت سمجھو، اللہ کی تقدیر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر لکھنا اس کا کام ہے اور تقدیر پہ ایمان لانا تمہارا کام ہے۔ بلا وجہ دخل اندازی نہ کرو ورنہ گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انسانی زندگی کا پہلا دور عالم ارواح، روحوں کے جہان والی زندگی ہے۔ یہ زندگی انتہائی مختصر، یوں کہہ سکتے ہیں کہ چند لمحوں یا چند گھنٹوں پہ یہ مشتمل ہے۔ پھر روح اپنی جگہ پہ چلے گئے، کہاں ہیں، کس کیفیت میں ہے، یہ عرش والا رب جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دوسرا دور عالم ارحام، یعنی ماؤں کے رحموں والی زندگی ہے۔ ہر شخص دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ وقت ماں کے پیٹ میں گزار کے آتا ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو پانی کا ایک حقیر سا قطرہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن یہ وہاں نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن لوتھڑے جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن بوٹی کی صورت میں رہتا ہے۔ جب 4 مہینے گزرتے ہیں تو اس کا ڈھانچہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حسین و جمیل چہرہ، دروازے کی جگہ منہ، کھڑکیوں کی جگہ کان، جن میں سماعت کے آلے رکھ دیے جاتے ہیں، روشن دانوں کی جگہ آنکھیں، ان میں دیکھنے کے لیے دوربینیں فٹ کر دی جاتی ہیں، چھت کی جگہ کھوپڑی،
اس کے نیچے عقل و خرد کے خزانے جمع کر دیے جاتے ہیں، پھر مختلف انداز سے اسے تراشا جاتا ہے، اس کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ جب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو یہ قدرت کا شاہکار نظر آنے لگتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر پانی کے قطرے سے بنایا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا، پھر اسے نطفہ بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے عجیب ہی انداز دے دیا۔ اور خوبصورت تخلیق کرنے والا اللہ بڑی برکتوں والا ہے، اس کو یاد رکھو، اس کو مت بھولو۔ یہی انسان ہے نا، اپنے سراپے کو دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں، اپنے آپ کو سجا اور سنوار رہا ہوتا ہے، تو وہاں اسے بتایا گیا اپنے آپ کو بھولنا نہیں، تو خود نہیں بنا، تجھے کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا اس کو فراموش نہیں کرنا، اس سے ہر موقع پہ دعائیں کرنی ہے۔ اب اپنے حسین سراپے کو دیکھ رہا ہے تو اللہ سے یہ دعا کر، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے میری صورت کو حسین بنایا، میری سیرت کو بھی حسین بنا دے۔ اللہ آپ نے بنایا ہے نا تو اپنی بندگی کرنے والا بنانا، اپنے احکام پہ عمل پیرا ہونے والا بنا، اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ جب دنیا میں انسان آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، تو وہاں بھی اس کے اندر فطرت ودیت کی جاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کا کردار شروع ہوتا ہے، وہ اسے یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، یا مسلمان یا مجوسی بنائیں، یا پھر اس کی فطرت کے مطابق اسے مسلمان بنائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دین فطرت پہ پیدا ہونے والے بچے اور بچی کو دین فطرت سکھائیں، انہیں اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اسے ذہن نشین کروائیں کہ تو خود نہیں آیا اور تجھے کسی نے بھیجا ہے، اور جس نے بھیجا ہے اس نے تجھے اپنی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ،
اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ اس بات کو ذہن نشین کرو کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اس مقصد کو ہمیشہ ذہن نشین رکھو کہ عبادت کرنی ہے تو صرف عرش والے الہ کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ اس الہ جیسا بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ دور پہلے دور سے ذرا لمبا ہوتا ہے، وہ تو چند لمحات یا چند گھنٹوں میں مشتمل ہوتا ہے نا، اور یہ دور چند مہینوں، 9 ماہ یا اس سے کچھ کم عرصے پہ محیط ہوتا ہے۔ تیسرا دور عالم دنیا کا، یعنی دنیا کی زندگی جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ جب انسان اس میں آتا ہے تو بڑا کمزور سا ہوتا ہے، اسے کچھ ہوش نہیں ہوتی، بھوک پیاس لگتی ہے، رونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ پھر اتنی بھی اس کو ہوش نہیں کہ جو کھایا ہے اس کو کہاں نکالنا ہے، جہاں موقع ملا وہیں بول و براز شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ ماں کے دل میں مامتا کی ایسی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ اسے ڈانٹتی نہیں، جھڑکتی نہیں، بلکہ بڑی شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی گندگی، اس کی غلاظت کو صاف کرتی ہے، صاف اجلا لباس پہناتی ہے، اس کے آرام اور سکون کے لیے اپنے آرام اور سکون کو داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ باپ کے دل میں بھی شفقت محبت کا ایسا ہی جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ پھر دونوں کے دل میں ایسا پیار آ جاتا ہے اس کے ساتھ کہ بھوک پیاس اسے لگتی ہے، پریشان ماں باپ ہو جاتے ہیں، تکلیف اسے پہنچتی ہے، ایسے ماں باپ محسوس کرتے ہیں، بیمار یہ پڑتا ہے، جان ان کی نکلنے لگتی ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ آسمانوں سے بارش نازل کر کے زمین کے پیٹ کو پھاڑ کے طرح طرح کی اجناس اور انواع و اقسام کے پھل اس کی غذا کے لیے مہیا کر دیتا ہے، اس کے کھانے کے لیے اناج، پینے کے لیے پانی، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس، سوار ہونے کے لیے سواریاں اور دیگر اسباب زندگی مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ مہیا کرنے والا کون؟ وہی اللہ، اور جس نے عالم ارواح میں اس کی حفاظت کی، جس نے عالم ارحام میں اس کی حفاظت کی، اور دنیا میں بھی وہی بغیر کہے ہوئے اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ذالکم اللہ
فتبارک اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورتیں بنائیں اور کمال ہی کر دیا، حسین سے حسین صورتیں بنائیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ، اللہ برکتوں والا ہے، اور رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک اسباب زندگی مہیا کرنے والا ہے۔ یہاں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ انسان جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے جو زندہ ہے، ہر انسان کو بلکہ تمام مخلوقات کو زندگی کے اسباب مہیا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے جو موت کی آغوش میں جا چکے ہوتے ہیں، منو مٹی نیچے دب چکے ہوتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر آئی ہوئی کسی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں۔ جہاں کسی بزرگ کی ڈھیری دیکھتا ہے نا وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، کسی کو کہہ دیتا ہے یہ داتا ہے، کسی کے بارے میں یہ حاجت روا ہے، کسی کے بارے میں یہ مشکل کشا ہے، کسی کے بارے میں یہ غوث اعظم ہے، کسی کے بارے میں یہ دستگیر ہے۔ اور انسان جب تیرے پلے کچھ نہیں تھا، جو تیرے لیے سب کچھ کرتا رہا، اب تجھے تھوڑی سی عقل آئی، ہوش آئی ہے تو تیرا دماغ ہی گھوم گیا، دماغ جل گیا ہے، تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی، تو اس زندہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہوئے غیروں کو اپنا معبود بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ ہے تو صحیح، کرتا تو وہی ہے لیکن دور ہے، وہاں پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی کوئی ضرورت پڑے گی۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے تیری غلط فہمی ہے، غلط کہتا ہے، جھوٹ بکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، ہم اسے آہستہ آواز میں بلائیں یا زیادہ آواز میں اسے پکاریں، تو آپ انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اور کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اسے بتا دے میں اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، صرف قریب ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا جہاں بھی جس حالت میں بھی جس کام کے لیے بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ان لوگوں کو چاہیے میرے پیغام کو قبول کریں، میری ذات پہ ایمان لائیں تاکہ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔
یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے اور مانگنے والے کو گلا ہے، اور مانگنے والے کو گلا ہے، اب مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے، اب مجھے حرف دعا ملتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی میری بارگاہ میں آئے تو صحیح، ہاتھ اٹھائے تو صحیح، آنسو بہائے تو صحیح، زبان ہلائے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، پھر دیکھے میں کس طرح اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہوں۔ انسان عقل سے کام لے، انسان بن، انسان کا بیٹا بن، حیوانوں جیسا نہ بن، اپنے محسن کو مت بھول، اپنے رب کی ربوبیت پہ ایمان اور یقین رکھنے والا بن جا۔ کبھی تو نے سوچا کہ یہ ہاتھ تجھے کس نے دی، آنکھیں کس نے دی، زبان کس نے دی، پیشانی کس نے دی؟ ہاتھ اللہ نے دیے غیر کے سامنے اٹھاتے، آنکھیں اللہ نے دی غیروں کے سامنے آنسو بہاتے، زبان اللہ نے دی غیروں کے سامنے التجائیں کرتے ہوئے، پیشانی اللہ نے دی غیروں کے سامنے جھکاتے ہوئے، اب تیرا ضمیر تجھے ملامت نہیں کرتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے سمجھنے کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پہ غور کر لو، تمہیں میری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ کہنے والا کہتا ہے اپنے ہی من میں ڈوب کر، کبھی غور تو کر، سراپے کا جائزہ تو لے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، خدا اپنا تو بن۔ اور پانی پانی کر گئی، اگر غیرت ہو تو، اور پانی پانی کر گئی، اب مجھے پانی پانی کر گئی مجھے درویش کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ دنیا میں آیا کچھ نہیں تھا، اس نے سب کچھ عطا کیا، اور اسی کا بندہ بن کے رہ۔ یہ جہان پہلے دونوں جہانوں سے ذرا زیادہ بڑا ہے۔ پہلا جہان عالم ارواح چند لمحوں یا چند گھنٹوں پہ مشتمل، دوسرا جہان عالم ارحام چند مہینوں پہ مشتمل، اور یہ جہان چند سالوں پہ مشتمل یا زیادہ سے زیادہ 100 سال پہ مشتمل۔ اور چوتھا دور عالم برزخ، پردے کا جہان، جس کو ہم قبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ انسان جو برسا برس اس زمین پہ چلتا پھرتا ہے، سمجھتا میرے جیسا کوئی نہیں، میں جس کے ساتھ جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو یہی زمین اس کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چند گھنٹوں بعد اس میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، تعفن اور بدبو پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تبھی ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس کی لاش کو اٹھا کے کووں، چیلوں اور گدھوں کے سپرد کر دے تو عیش کر رہے۔ انسانیت تو نہیں ہے نا، انسانیت کی اس طرح توہین کہ چیلوں گدھوں کے حوالے اس کو کر دو، اور دیکھتے رہو کہ وہ کس طرح اس کا گوشت نوچ رہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کی لاش کو اٹھا کے آگ کے شعلوں کی نظر کر دیتے ہیں، جلد ان کی کوئلہ ہو جائے۔ یہ بھی کوئی اچھا نہیں، وہ تو زندگی بھر تمہارے ساتھ نیکی کرتا رہا، محبت پیار کا اظہار کرتا رہا،
اور تم نے اسے آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا اور اپنی نگاہوں سے اسے جلتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تیسرا طریقہ اس کی لاش کو قبر میں دفنانے کا ہے، کیونکہ یہ زمین ماں ہے نا، دھرتی ماں لوگ کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کے حوالے کر دو۔ ماں سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو ماں کے پیٹ کے حوالے کرو۔ آگے جس نے اسے پیدا کیا تھا وہ اس کے حالات کو جانتا ہے، وہ جیسا چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ آسمانی مذاہب کے پیروکار مرنے کے بعد قبر میں ہی دفن کرتے ہیں۔ اللہ بھی اعلان فرماتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ باہر بھی نکالیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جب کسی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جس کا سبق عالم ارواح میں پڑھایا گیا، جس کا درس عالم ارحام میں دیا گیا، جس کے لیے تعلیم دنیا میں قدم قدم پہ دی گئی۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر اللہ کی توحید پہ ایمان رکھنے والا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے دین الاسلام، اب میرے رب نے مجھے دین اسلام سے وابستہ ہونے کا حکم دیا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ وہ پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جس ہستی کو تم میں بھیجا گیا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے ما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ آسمانوں سے آواز آنے لگتی ہے ان قد صدق عبدی فافرشوا من الجنہ والبسوا من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ فیاتیہ من روحها وطیبها ویفتح له فیہا مد بصری ثم ینور له فیہ۔ اب بس کرو، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دو، ایسے جنت کے لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور مسحور کن اور خوشبوئیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کی قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دیا جاتا ہے اور جس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ ایک پاکیزہ شخص نورانی چہرے والا صاف اجلا لباس پہن کے آتا ہے، اسے مبارکباد دیتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے من انت، حضرت آپ کون؟ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، اور میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پھر راحتوں کا ماحول، سکون کا ماحول دے دیا جائے۔ اور اگر دوسرا ہونا، سارے سبق بھلا کے بس ایک ہی مشغلہ ہو کہ بس میں نے تو تعویذ گھول کے پینا ہے، باقی ہر چیز سے میں آزاد ہوں۔ جب وہ پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ جب وہ پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جس ہستی کو تمہیں بھیجا گیا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ آواز آتی کذب فافرشوا من النار والبسوا من النار
وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ثم يزيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. یہ جھوٹ بکتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازے کھول دو، جھلسا دینے والی گرم ہوائیں اور زہریلی بدبوئیں داخل ہونے لگتی ہیں، قبر تنگ کر دی جاتی ہے، ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، کڑ کڑ کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ایک انتہائی مکروہ صورت والا بدبودار لباس پہنے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں تمہاری ناکامی مبارک ہو. یہ پوچھتا ہے من انتا، تم کون؟ اگر منہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کر لینی چاہیے. اور وہ کہتا ہے اچھی بات تو اچھے کے ساتھ ہو سکتی ہے، انا عملک الخبیث، اور میں تیرا گندا عمل ہوں. اللہ اکبر. یہ جہان جو ہے نا، یہ زندگی، یہ پہلی تینوں زندگیوں سے زیادہ لمبی. عالم ارواح والی زندگی چند لمحوں یا چند گھنٹوں پہ محیط، عالم ارحام والی زندگی چند مہینوں پہ محیط، عالم دنیا والی زندگی چند سالوں یا صدیوں پہ محیط، اور عالم برزخ والی زندگی ہزاروں یا لاکھوں سالوں کے بعد. اور پھر اس کے بعد پانچواں دور جس کو یوم آخرت کہا جاتا ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس پہ آئندہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.